بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ عورت کے وجود کی دشمن ہے۔ عورت ہی چاہتی ہے کہ دنیا میں عورت نہ رہے۔ عورت ہی کہتی ہے کہ عورت عزت دار نہیں ہے، جس گھر میں عورت ہو وہاں عزت نہیں ہوتی۔ حالانکہ جس گھر میں عورت ہو، بیٹی ہو، وہاں رحمت برستی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت اپنی بیٹیوں سے پیار کر کے دکھایا جس وقت لوگ پیار کرنا تو دور کی بات ہے، گھر میں رکھنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ عورت کی دشمن اس طرح ہے، اگر بیٹی ہو تو ساس کہتی ہے کہ ہمیں بیٹا چاہیے تھا، تو بیٹی کو جان دیا، ہم تجھے اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ اگر ایک سے زائد بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو پورا خاندان اس عورت کا دشمن بن جاتا ہے۔ پورا خاندان کہتا ہے کہ تو نے ہمارے گھر کے اندر بیٹیوں کی لائن لگا دی ہے، ہمیں تو بیٹا چاہیے۔ یعنی زمانہ جاہلیت والی بولی آج بھی بولی جاتی ہے، مرد بھی بولتے ہیں، عورتیں بھی بولتی ہیں۔ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بیٹیاں کتنی برکتوں والی ہوتی ہیں، بیٹیاں کتنی رحمتوں والی ہوتی ہیں۔ اگر بیٹی رحمت نہ ہوتی، عزت نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نبی علیہ السلام کو 4 بیٹیوں سے نہ نوازتا۔ حضور بیٹیوں کو اپنا جگر کا ٹکڑا کبھی نہ کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے بے انتہا پیار کیا۔ آج بھی اچھے لوگ اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، ان کو بیٹوں سے زیادہ عزت دیتے ہیں، دینی بھی چاہیے، محبت بھی کرنی چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیٹی کی خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے۔ ایک واقعہ سناؤں گا، اس سے پہلے میں آپ کو 4 حدیثیں سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں کو برا نہ کہو، وہ تو محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ بیٹی کے لیے سب سے پہلا اور بڑا ہیرو اس کا باپ ہوتا ہے۔ بیٹی کسی بھی عمر کو پہنچ جائے، چاہے وہ بوڑھی ہو جائے، عمر کے آخری لمحات میں ہو، تو پھر بھی اس کے لیے باپ سے زیادہ کوئی بھی بڑا ہیرو نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹی دی اور وہ اس کو تکلیف نہ دے، اس کو برا نہ جانے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ جنت میں جانا ہے تو پھر اپنی بیٹیوں کی عزت کرنا شروع کر دیں۔ تیسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آن پڑے اور وہ ان کی پرورش کرے، انہیں اچھی تعلیم دے، اس نے اخلاق سکھائے، وہ اس بندے کے لیے جہنم میں داخلے کی رکاوٹ بن جائیں گی، یعنی جہنم میں داخل نہیں ہونے دیں گی۔ یعنی کتنی رحمت ہے، انسان کے اعمال پتہ نہیں کیسے ہوں گے، جہنم میں چلا جائے، لیکن اگر بیٹیاں ہوں گی تو وہ جہنم میں نہیں جانے دیں گی، وہ آگے آڑ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کی وجہ سے بندے کو جہنم سے بچا لے گا۔ آگے حدیث سنیے اور دل کو خوش کریے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹیوں کے ساتھ رحم و کرم کا درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جو اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے بازار سے چیزیں لائیں، وہ صدقہ کرنے کی مثل ہے، یعنی ثواب ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی بیٹیوں سے ابتدا کرے گا تو وہ ایسے ہے جیسے خوف خدا میں رونے والا، اور جو خوف خدا میں رونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ یعنی جو بیٹیوں کے ساتھ حسن اخلاق کرے گا، بازار سے کوئی چیز لائی، پہلے بیٹیوں کو دی، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ میں وہ واقعہ سناؤں جو حدیث پاک کے اندر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت آئی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ میرے پاس آئیاں اور میں نے ان کو 3 کھجوریں دی۔ والدہ نے 1 کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کو دی، اب تیسری کھجور خود نہیں کھائی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا حصہ ایک کو دیا، آدھا ایک کو دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ بات نبی علیہ السلام کو ذکر فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، وہ عورت اس محبت کی وجہ سے، اس خدمت گزاری کی وجہ سے جنتی ہے کہ اس نے بیٹیوں کے ساتھ محبت کی۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ اگر جنت چاہتے ہیں تو ایک سبب یہ بھی ہے کہ بیٹیوں سے محبت کریں، بیٹیوں کی عزت کریں، بیٹیوں کی خدمت کریں، ان کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ ان کو رحمت سمجھیں۔